السلام علیکم۔ ہلاکو آداب چیپٹر نمبر 6 اسلامی اخوت۔ اخوت کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اخوت کا رشتہ تمام مسلمانوں کے درمیان قائم ہے۔ کوئی مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں آباد ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ، قبیلے اور مسلک سے ہو، اور وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ دوسرے مسلمانوں سے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ رکھتا ہے۔ جیسے کہ اس دنیا میں صرف پاکستان میں مسلمان نہیں ہیں، دنیا میں ہر جگہ جتنے بھی کنٹریز ہیں کہیں نہ کہیں مسلمان ضرور ہیں۔ مطلب دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے ان میں سے 1.5 ارب صرف مسلمان ہیں۔ مسلمان جسٹ مسلم کنٹری 56 ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، مصر میں ہے، ایران میں، کہیں پہ بھی ہیں، وہ سارے مسلمان ہونے کے ناطے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہیں۔ تمام مسلمان رشتے اخوت میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ اخوت سیرت طیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کیا۔ یہ انصار نے اثار و قربانی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اس بھائی چارے کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنے والے جو لوگ تھے، مہاجرین تھے، ان کے پاس وہاں مدینہ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جہاں وہ انصاری لوگ تھے مدینہ کے، ان کے پاس سارا کچھ تھا، مطلب گھر وغیرہ سارا کچھ تھا، ان کا کاروبار تجارت سارا کچھ تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو کھڑا کر کے آپس میں آپ سے تم لوگ بھائی بھائی ہو۔ پھر سارے جو انصار ہے مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے، جس کی 2 شادیاں تھیں ان میں سے ایک انہوں نے طلاق دے دی کہ اس سے ہمارا مہاجر بھائی شادی کر لے، اپنی جائیدادوں میں سے حصہ دیا، ان کو کاروبار میں ان کی مدد کی کہ کس طرح انہوں نے کام سٹارٹ کرنا، اور اس طرح ان کا بھائی چارہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو یہ لگنے لگ گیا تھا کہ وراثت میں بھی مہاجر بھائیوں کا جو حصہ ہے وہ لازمی نہ ہو جائے۔ تو جو انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی مدینہ میں جب مہاجر مکہ آئے تھے، تو اس کی مثال آج تک دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی مثال ایک انسانی جسم سے دیتے ہوئے فرمایا کہ باہمی شفقت اور مہربانی میں تم اہل ایمان کو ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ اگر جسم کا ایک عضو دکھنے لگے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا۔ مسلمانوں کے باہمی رشتے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ نیز حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت کے متعلق فرمایا کہ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو اور جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال جائز نہیں جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ دے۔ ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، مطلب کہ جب تک کوئی کسی کا مال اپنی خوشی سے کسی دوسرے کے نہ دو تو ہم کسی کی چیز پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ یتیم، کوئی مسکین ہے، کیونکہ جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کو ان کا وراثت سے ان کی جتنی بھی چیزیں ان کو دے دینی چاہیے، ان پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور حسن اخلاق کا ایک دوسرے سے بہت تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا۔ اسلام نے رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر کے دین اسلام کی بنیاد پر سارے انسانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو میرے آقا اور میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن بھی ہیں، اس لیے ان کو بھی بہت اہمیت ایسے بھی حاصل ہے۔ اسلامی اخوت کی اہمیت۔ اخوت ایک ایسی نعمت ہے جسے ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، مگر اسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے ریلیٹیوز کے لیے، سب کے لیے الفت ڈال دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھی پیسہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے الفت نہیں ڈال سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے اس آیت ترجمے میں۔ اخوت کا رشتہ
نے اس امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دیا۔ پوری امت مسلمہ کا ایک کلمہ پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور سال میں ایک بار حج کرنا ملت اسلامی کے اتحاد کی واضح مثالیں ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم میں اتحاد نہیں ہوگا تو تم کمزور پڑ جائے گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ سارے جیسے ایز اے پاکستانی اگر ہم لوگ الگ الگ ہو کے بیٹھ جائیں تو ہم کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم مسلمان ایک ساتھ اتحاد میں نہیں ہوں گے ہم کسی بھی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی ہم مسلمان ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے ہم بڑی سے بڑی طاقت کو ہرا سکتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ رشتہ قوت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی صورت میں فوراً صلح کرانے کا حکم دیا اور دو مسلمانوں کو آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح جب کہتے کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کرونا اتنا زیادہ آیا ہوا ہے، ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے اتنے دن، ان کے پاس کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، تو یہی وہ موقع ہے جس میں ہمیں اخوت کا ایک مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی ہیں، ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بات ہے، ایک سنت ہے، ایک جو ان کا فرمان ہے اس کو پورا کریں اور اللہ اور اس کے نبی کو راضی کریں۔ اخوت کے فائدے: اخوت امت مسلمہ میں اتحاد ملی اور اتفاق کی علامت ہے۔ اسلامی اخوت مسلمانوں کے درمیان اصرار اور قربانی کا جذبہ اجاگر کرتی ہے۔ رشتہ اخوت سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رشتہ اخوت سے دوسرے مسلمان کی عزت و تکریم ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، جس سے باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخوت کا رشتہ دین اسلام کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان اخوت کے رشتے سے منسلک ہے، لہٰذا دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ میں درد میں شریک ہوں۔ نیچے اسی طرح اس کے کوسچن آنسر ہیں۔ اس طرح آپ نے پورے چیپٹر کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، تو اس کے بعد آپ کو اس کے کوسچن آنسر آسانی سے مل جائیں گے۔ اس کو آپ نے اپنے ورڈز میں آنسر لکھنے ہیں۔ اسلامی اخوت کا مفہوم بیان کریں۔ اخوت کے بارے میں ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوتی ہے۔ اسلامی اخوت کی اہمیت بیان کریں۔ اخوت کے 3 فائدے، یہ اوپر فائدے، ان میں سے کوئی بھی آپ نے 3 رائٹ کرنے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے MCQs ہیں۔ لفظ اخوت کا کیا معنی ہے؟ اسلام سے پہلے لوگ آپس میں کس طرح رہتے تھے؟ اسی طرح نیچے بلینکس ہیں، خالی جگہ کو پر کریں۔ مومن آپس میں ڈیش ہیں۔ انسان نے اظہار و قربانی کا پیش کیا۔ تو یہ سارے آپ جب اچھی طرح چیپٹر ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کو اس کے آنسر مل جائیں گے۔ اس طرح یہ کالمس ہیں، ان کو اپنے میچ کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔